بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے۔ سب سے پہلے تو آپ سے ایک افسوسناک خبر شیئر کرتے ہیں۔ دل بہت زیادہ دکھی ہے اور دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ بلوچستان کے ضلع خوزدار میں آج ایک اور بزدلانہ اور بے ایمانہ حملے میں سکول جانے والے معصوم بچوں کی بس کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملہ بھارت جیسی دہشت گرد ریاست نے منصوبہ بندی کے تحت اپنے ایجنٹوں کے ذریعے کروایا۔ میدان جنگ میں بری طرح ناکام ہونے کے بعد بھارت نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی اور بدامنی پھیلانے کے لیے اپنے اعلی کاروں کو سرگرم کر رکھا ہے۔ پاکستان میں خوف اور عدم استحکام پیدا کیا جا سکے۔ ISPR نے کہا کہ واقعہ میں 3 معصوم بچے اور 2 نوجوان شہید جبکہ متعدد بچے زخمی ہوئے ہیں۔ آپریشن بنیانو مرصوص میں شرمناک ناکامی اور سیکورٹی فورسز کے مؤثر تعاقب کے بعد بھارت اپنے ان دہشت گرد نیٹ ورکس کو بطور ریاستی ہتھیار استعمال کر رہا ہے تاکہ پاکستان میں نہتے شہریوں اور بچوں کو نشانہ بنایا جا سکے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ ریاستی پالیسی کے طور پر دہشت گردی کا استعمال بھارتی سیاسی قیادت کی اخلاقی پستی اور بنیادی انسانی اقدار کی نفی کا مظہر ہے۔ اس بزدلانہ بھارتی سرپرستی میں کیے گئے حملے کے منصوبہ سازوں، سہولت کاروں اور حملہ آوروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ بیان میں کہا گیا کہ بھارت کے اس مکروہ چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جائے گا۔ پاک افواج پوری پاکستانی قوم کی حمایت سے بھارتی سرپرستی میں کی جانے والی دہشت گردی کا ہر پہلو سے قلہ کما کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ بلوچستان کے شہر ضلع خوزدار میں بچوں کو سکول لے جانے والی ایک بس پر خودکش حملے کے نتیجے میں 3 بچوں سمیت 5 افراد شہید ہوئے اور 38 جو بچے ہیں وہ شدید زخمی ہیں۔ یہ افسوسناک واقعہ خوزدار کے 0 پوائنٹ پر پیش آیا جہاں ایک سکول وین معمول کے مطابق بچوں کو لے کے جا رہی تھی کہ اچانک زوردار دھماکے نے قیامت صغری کا منظر پیش کر دیا۔ جائے وقوع پر موجود عینی شاہدین نے بتایا کہ دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ بس مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور کئی زخمی بچے جو ہیں وہ سڑک پر جا گرے۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق ابتدائی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ حملہ خودکش نوعیت کا تھا جس میں حملہ آور نے بس کے قریب خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ دھماکے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیموں نے جائے وقوع پہنچ کر زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ کچھ بچوں کی حالت تشویشناک ہونے کی وجہ سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب پولیس اور سیکورٹی اداروں نے فوری طور پر علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور دہشت گرد کے سہولت کاروں کی تلاش بھی جاری ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے واقعہ پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ ملک میں بدامنی پیدا کرنے کی گھناؤنی کوشش ہے۔ انہوں نے جاں بحق کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان درندہ صفت عناصر کو کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی۔
محسن نقوی صاحب نے کہا کہ قوم دہشت گردی کے خلاف متحد رہے، کیونکہ دشمن کی یہی کوشش ہے کہ ہمارے اندر تفرقہ پیدا کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاست ایسے عناصر کے خلاف مکمل طاقت سے کارروائی کرے گی۔ انہوں نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے بھی دعا کی۔ تو اس حملے میں شہید ہونے والی 3 بچیوں کی جو نام تفصیلات جو جاری ہوئی ہے، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اس حملے میں شہید ہونے والی طلبات میں 6ٹھی جماعت کی ثانیہ سومرو، 7ویں جماعت کی حفظہ کوثر اور 10ویں جماعت کی عیشا سلیم شامل ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے اہل خانہ کو، ان کے والدین کو، ان کے بہن بھائیوں کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس حملے میں متعدد بچے اور بھی زخمی ہیں، جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے تمام واقعات کے پیچھے بھارت کا مسخ شدہ چہرہ ہے۔ تو اللہ پاک اس وقت حملے میں جو لوگ بھی شہید ہوئے ہیں ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو زخمی ہیں ان کو اللہ پاک صحت یاب کرے۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔